السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑی تعداد کے لوگوں نے فرمایا کہ ہم کو نیند نہیں آتی، رات بھر بستر میں کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے بیگم نہیں تھی تو نیند نہیں آتی تھی، اب بیگم آ گئی تو بھی نیند نہیں آ رہی۔ بیگم نہیں تھی نیند نہیں آتی تھی، وہ بیماری نہیں تھی، اب بیگم ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا علاج تو آ گیا آپ کے پاس۔ تو نیند نہیں آتی یا بار بار نیند ٹوٹ جاتی ہے رات کو اور صحیح سے نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ کسی معالج سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ سلیپنگ پلز آپ کھا لو، تو معالج تو بیچارہ یہی کرے گا نا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس پریشانی میں جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے نا، وہ کہیں گے بھئی آپ یہ سلیپنگ پلز لے لیں تاکہ آپ پریشانی سے نکلیں۔ تو اسی طرح بہت سارے ٹونے ٹوٹکے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو میں ایک آسان ترین طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو نیند لانے کا۔ یہ تیل ہے اور یہ آپ نے بنانا ہے، فوری قدرتی نیند لانے کا تیل، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بنانا ہے، خود بنانا ہے، کیونکہ بازار میں جو تیل مل رہا ہے بہت مہنگا ہے، 1180 روپے، 1200 روپے، 1300 روپے۔ یہ آسان والا کام آپ نے خود کرنا ہے، اور اس کے کچھ آسان طریقے، اس سے مزید آسان طریقے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک تو رات کو وضو کر کے سونے سے نیند آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی کوئی نماز ڈیو ہے تو نماز پڑھ لیجئے۔ اگر ڈیو نماز آپ نے سوچا کہ صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا، نیند نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ڈیو ہے تو اس کو کلیئر کر لیجئے، وہ نیند نہیں آنے دے گا آپ کو۔ تیسری بات یہ کہ بستر جھاڑ کے سونے سے نیند آتی ہے۔ چوتھی بات ہے کہ رات کو بتی بند کرنی ہے، لائٹ آف۔ ہاں، لائٹ بھی کھلی ہوئی ہے تو نیند نہیں آئے گی۔ ابھی کچھ آپ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ کالا کپڑے کا چشمہ پہن کے وہ سوتے ہیں، تو بھائی کہ لائٹ ہی بند کر لو سیدھا سیدھا، آسان طریقہ۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے لائٹ ہلکا سا پرفیومڈ اسپرے کے روم میں کر دیا، پرفیومڈ اسپرے، روم اسپرے، تو اس سے بھی نیند اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بات یہ کہ تکیہ دیکھیے گا، تکیہ کا جو سائز ہے، موٹائی ہے، وہ آپ کے کندھے کی جو یہ شرٹ کی جو لکیر ہے نا، یہاں سے اور یہاں تک کا جو ایریا ہے اتنا ہونا چاہیے۔ اس سے اگر زیادہ ہے تو اس سے نیند بھی نہیں آئے گی اور ہائی بلڈ پریشر بھی ہوگا۔ جب بی پی ہائی ہوگا تو نیند کیا خاک آئے گی، ہے نا؟ نیند تو نارمل بی پی میں آتی ہے یا ہلکے سے لو بی پی میں آتی ہے۔ اسی طرح وضو کروا لیا جاتا ہے تو وضو سے بی پی کچھ مینجمنٹ ہو جاتی ہے، اس سے بھی نیند آتی ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ میڈیٹیشن کیا ہوتا ہے؟ بالکل بستر میں سیدھے لیٹ گئے، جو کہ دنیا بھر کی جتنے بھی کمانڈوز ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، فورسز والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی ایک ٹیکنیک ہے۔ وہ چاہیں تو سمندر میں ڈیوٹی دیتے بھی جتنا چاہیں آدھے گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے وہ سو سکتے ہیں، پانی میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی سو سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 7 دفعہ آپ نے سانس کھینچی، 7 دفعہ یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے سلو سانس کھینچنی، سلو کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی کام تیز کرتے ہیں تو بی پی شوٹ اپ ہوتا ہے، سلو کرتے ہیں، تحمل سے کرتے ہیں، اعتدال سے کرتے ہیں تو بی پی نارمل ہوتا ہے۔ بی پی تھوڑا سا گرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ سانس کھینچنی ہے، روکنی ہے، 7 تک دل میں گنتی گننی ہے، اور سانس چھوڑ دینی ہے، سلو۔ یہ ویڈیو بنانے مشکل ہے، اس کو بنانے سے پھر مجھے خود نیند آ جاتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ، یعنی سانس کھینچی، ٹھیک ہے؟ صرف 7 دفعہ یہ کرنا ہوتا ہے اور اللہ آپ کی مدد کر دیتا ہے، پکی بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرو، کوئی اسٹرگل کرو اور وہ اسٹرگل رزلٹ نہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ہمارے اندر ایک ناشکری کا کینسر ہے کہ ہم اللہ کے ناشکر ہیں، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں اللہ اس میں کامیابی نہ دے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو آپ کو ہینڈ اوور کرنے والی ذات صادق امین ہے، کفار بھی کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں۔ نبی پاک نے جو قرآن دیا، اس قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہے نا؟ اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن ٹیکنیکل ورلڈ میں، ٹیکنالوجیکل ورلڈ میں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اسٹرگل کرنے والے کی اسٹرگل کو ضائع نہیں کرتا، کسی بھی کوشش کرنے والے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ قرآن تو ایک معجزہ ہے نا، اس کو جس چشمے سے بھی پڑھیں گے تو اسی چشمے سے نظر آئے گا نا۔ قرآن کو حکمت کی نظر سے پڑھیں گے تو پورا قرآن حکمت ہے، جواہرات کی نیت سے پڑھیں گے پورا قرآن جواہرات ہے، طب کی نظر سے پڑھیں گے پورا قرآن طب ہے، ٹیکنیکل انجینئرنگ لیول پہ پڑھیں گے پورا قرآن جناب علی آپ کا یہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایون کہ اگر آپ الیکٹرانکس کی نظر سے پڑھیں گے نا تو آپ کی الیکٹرانکس کتنا ڈیپینڈ کرتی ہے، کیپیسیٹر، رجسٹر، ٹرانزسٹر، زینر ڈائیوڈ، آئی سی، ہے نا۔ اس کے بعد اس کا ڈیلیور ہے ایل سی ڈی، چارجنگ جیک، اس کا کور، اس کا کی پیڈ، یہ تو ڈیلیور ہے، اس کا مائک، اس کا ہیڈ فون، ایئر فون، اس کا بیٹری کا چارجنگ جیک۔ آپ یقین کیجئے کہ آپ الیکٹرانکس پہ بھی اگر کیا چشمہ لگا کے قرآن پڑھیں گے تو الیکٹرانکس سے آپ کی جو بیسک ڈیپینڈ کرتی ہے بائنری کوڈ کے فلپ فلاپ پروسیس پر، 0101 کے کوڈ پر، آپ یقین کریں، آپ حیرت کریں کہ آیت الکرسی کو ناپ لیں، بائنری کوڈ پر آپ کا دماغ ہٹ ہو جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے کس دور میں کس چیز کا خیال رکھے قرآن ہے، ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن بہت بڑا اعجاز ہے، آپ جو چشمہ لگا کے پڑھیں گے قرآن اسی چشمے میں دکھتا ہے۔ 25 کروڑ چشمہ لگوا دیں آپ، 26 کروڑ نظریے سے قرآن آپ کو سمجھانے کو تیار ہے، گائیڈ کرنے کو تیار ہے، بانٹنے کو تیار ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہے قرآن، اللہ سمجھا دے سمجھا دے سمجھا دے اللہ، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں کسی بھی کوشش کرنے والے کی اسٹرگل کو، کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جس سے نیند آتی ہے، اور یہ طریقہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ایک طریقہ میں پہلے کرتا تھا، جو لوگ آتے تھے نا ٹینشن میں، ڈپریشن میں، انزائٹی میں، فرسٹریشن میں، ہائپر ٹینشن میں، تو میں ان کی کلمے والی انگلی پکڑ کے پہلا کلمہ پڑھتا تھا ذرا کھینچ کے 40 مد کے ساتھ ایک کلمہ۔ وہ 40 مد، یہ جو مد اور غنے ہوتے ہیں نا قرآن کی جو مد اور غنے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑے تلوار اور گولیاں ہیں، یہ شر کو کاٹ دیتے ہیں، شر کو بھگا دیتے ہیں، شر کو نابود کر دیتے ہیں، آپ کی باڈی پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ آپ کو فرمایا تھا، اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، جب قرآن پڑھو تو سلو سلو، ٹھہر ٹھہر کے۔ تو ہمارے قاری صاحبان کیا کرتے ہیں، وہ غنے اور مد کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہاں غنہ کرنا ہے، مد کرنا ہے، تو اس سے یہ ویپن آپ کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے اور آپ کا پازیٹیو جنریٹ کرتا ہے، آپ کا نیگیٹو کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میں پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ اکثر پیشنٹ نے میرے بچوں کو کہا کہ یار ہم جب بھی آتا ہے تو تمہارا ابا کسی پہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمارے کو نیند کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہم واپس چلا جاتا ہے۔ تو میں نے پھر یہ ٹیکنیک بند کر دی، پھر میں نے ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی کو دواؤں پہ چلا دیا لوگوں پہ۔ تو ایک آخری طریقہ یہ کہ آپ نے تیل بنانا ہے۔ تیل کیسے بنائیں گے؟ یہ آسان طریقہ ہے، 1 پاؤ کھوپرے کا تیل لے لیجئے، اس میں 1 تولہ آملہ پاؤڈر ڈالیے، 1 تولہ خشخاش ڈالیے، اس کو اتنا پکائیے کہ دونوں چیزیں جل کے راکھ ہو جائیں، کالی ہو جائیں، تیل چھان کے رکھ لیجئے۔ روزانہ رات کو سر پہ 10 قطرے لیں، 10 قطرے پانی ملا کے سر پہ مالش کریں، فوری طور پر بہترین نیند میں داخل ہو جائیں گے۔ آسان ترین ہے، کر لیجئے، سکون دے دے اللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔